حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے، اور آپ کی ہستی اتنی عظیم ہے کہ آپ کی ہستی یہ حق رکھتی ہے کہ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جہاں ابو بکر صدیق کا ذکر ہو تو وہاں رب کی کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ اللہ نے جس شخص کو عطا فرمایا اس کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خرابی بڑھتی چلی گئی تو لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بھی نہیں بخشا، اور زبان درازی ہوئی، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واہیات الفاظ بکے، میڈیا کوریج دی گئی، ان کو باقاعدہ سرکاری ماحول میں سرکاری پروٹوکول میں رکھا گیا، ان کو حفاظت دی گئی، ان کو باقاعدہ سیکیورٹی دی گئی، حالانکہ وہ ملک جو اللہ کے نام پہ دین کے کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہو اور وہاں حضور کے کسی صحابی کی توہین ہو جائے تو پورے ملک میں ہلچل مچنی چاہیے، لیکن ہمارے کانوں پہ جم تک نہیں رینگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ مذہبی طبقہ اگر اعلان کرے احتجاج کا، اگر وہ آواز اٹھائیں تو وہ ان کی مرضی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس تسلسل میں ہم نے آج کوشش کریں گے، کچھ ابتدائی کلمات حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اب سنیں گے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ اس تسلسل میں ایک موضوع ہم نے صرف اس بات پہ رکھنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پہ احسان کتنے فرمائے، آپ کا کون کون سا احسان ہے کہ جس کے تلے آج یہ امت دبی ہوئی ہے۔ اور میں کہتا ہوں امت تو امت رہ گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پہ جس نے بھی کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن میرے ابو بکر کے میرے پہ اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ ہی ان کو عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، اور رب نے اتنا مقام دیا، لیکن آج ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ آج ذرا ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو اتنا بڑا شخص عطا فرمایا، تو محبوب علیہ السلام کا ساتھی بننا کوئی عام سی بات تو نہیں تھی، بولے جی، کوئی عام سی بات تو نہیں تھی، لیکن اندازہ لگائے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس بات پہ فخر کرتے رہے کہ محبوب نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اپنا ساتھ عطا فرمایا، جی اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ آج صرف ابتدائیہ طور پہ چند کلمات آپ کی ذات کے حوالے سے ہم نے سننے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر ان لوگوں میں گزاری، اور 40 سال کے بعد جب اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ محبوب آپ اعلان فرما دیں اور ان لوگوں میں یہ اعلان کیجئے کہ ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ وہ علاقہ جہاں بت پرستی عام ہے، جہاں جہالت کا دور دورہ ہے، ہر طرف لوگ جھوٹے معبودوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، وہاں ایک اللہ کا نام لینا کوئی آسان بات تھی، کوئی چھوٹی سی بات تھی؟ لیکن رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، آپ اعلان کریں، آپ اعلان کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنی عمر کے 40 سال گزارے ہیں۔ کتنے جی؟ ذرا میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے، آج ذرا سستی نہیں دکھانی ہے۔ میں نے کتنے 40 سال گزارے ہیں۔ تم نے کبھی دیکھا ہو میں نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہو میں نے کسی سے زیادتی کی ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی کسی سے زیادتی کرتے نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے تو آپ کو رحمت ہی رحمت پائے۔ آپ تو انسان رہ گئے، آپ نے تو کبھی کسی جانور سے بھی زیادتی نہیں فرمائی، آپ تو اتنے کریم ہیں۔ کہا اگر میں کہوں کہ جس چوٹی پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے ایک زبان سے کہا اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے لیکن آپ اتنے سچے ہیں، آپ اتنے سچ بولنے والے ہیں
ہمیں نظر نہ آیا ہم کہیں گے ہماری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں، آپ سچ ہی فرما رہے ہیں، اتنے سچے ہیں آپ۔ تو کہا اچھا اگر اتنا یقین ہے تو پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے، مان لو کہ اللہ اور میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں مان سکتے، یہ مان لیں گے کہ نہ نظر آنے والا لشکر ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اختلاف شروع ہوا، ابو لہب نے جو الفاظ کہے، جو لڑائیوں کا آغاز ہوا، ہر طرف چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں، ہر بندہ اپنی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق محبوب علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دیرینہ ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن میں تھے۔ کہاں پہ تھے؟ ذرا سننا نا آپ نے، کہاں پہ تھے؟ آپ نا تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا تجارت کا بڑا کاروبار تھا، بڑا عظیم آپ کا سلسلہ تھا، آپ یمن میں تھے۔ تو یمن میں آپ کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ آپ کو قبیلہ ازد کا ایک شیخ ملا، اس شیخ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ سے نا گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور آپ کو دیکھتے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ احرمی انت، کیا تم حرم سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا نام۔ اس نے کہا اتیمی انت، کیا تم بنی تیم بن مرہ کے فرد ہو؟ فرمایا نام۔ اس نے کہا قرشی انت، کیا تم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا نام۔ کس نے؟ بولے نا، کس نے؟ تین باتیں اس نے پوچھی، تینوں کے جواب میں صدیق اکبر نے فرمایا نام۔ اس نے چوتھا سوال کیا ارفع ثوبک، پھر اپنے پیٹ سے کپڑا کو ذرا اوپر کیجئے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے ایک تو بات یہ ہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں میرے بارے میں بتائی کس نے؟ سمجھنا، مزہ لینا بات کا۔ میں حرم سے ہوں، میں بنو تیم بن مرہ سے ہوں، میں قریشی ہوں، یہ باتیں تو راز کی ہیں، تمہیں میرے بارے میں کس نے بتائیں؟ اور اب اگلی بات یہ کہ تو کہہ رہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا، تو یہ تو مزید ایک اگلی راز کی بات ہے۔ تو پہلے مجھے یہ بتا یہ ساری باتیں پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ قبیلہ ازد کے شیخ کہنے لگے کہ میں نے بلا وجہ تیرے سے ایک سوال بھی نہیں کیا ہے جی، میں نے تیرے سے ایک سوال بھی بلا وجہ نہیں کیا۔ کہنے لگے میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی کچھ نشانیاں پڑھی ہیں۔ نبی آخر الزماں کی تو میں نے پڑھا ہے ان کے ساتھ دو لوگ ہوں گے آغاز میں، ایک ہوگا بچہ اور ایک ہوگا ذرا پکی عمر کا۔ وہ جو پکی عمر کا شخص ہے نا، جو اس کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہیں، مجھے وہ ساری نشانیاں تیرے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اب مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ابو بکر کی شان یہ ہے، قرآن میں تو ان کا ذکر رب نے فرمایا ہی ہے، قرآن سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں تھیں رب نے محبوب کے یار کا ذکر ان میں بھی فرمایا ہوا۔ سبحان، ان میں بھی، ان کتابوں میں بھی رب نے فرمایا تھا ابو بکر ایسے ہوں گے، ابو بکر اس قبیلے سے ہوں گے، اس علاقے سے ہوں گے۔ اور وہ شیخ کہنے لگا میں نے پڑھا ہے اس کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا، ناف کے اوپر، تو ذرا اپنا کپڑا اٹھا کے دکھانا کہ مجھے یقین ہو جائے واقعی تو وہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے جب میں نے کپڑا اٹھایا تو تل کا نشان ناف پہ موجود تھا۔ جب اس نے اس تل کے نشان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نبی آخر الزماں کے ساتھ جو ادھیڑ عمر شخص ہوگا وہ تیرے سوائے اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا، ذرا بولو نا یار، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر فرمانے لگا اچھا چل ٹھیک ہے، تو نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اب کوئی پیغام بھی دینا ان کو کہ کوئی نہیں دینا تو نے؟ اب مجھے تو نے پہچان تو لیا ہے اور تجھے یہ بھی پتا ہے میں نے ان سے ملنا بھی ہے، اور تو نے یہ بھی بتایا میری ان سے رفاقت بھی رہنی ہے، تو چل تیری بھی خوش بختی کر دیتے ہیں، کوئی پیغام دینا تو بتا۔ ابو بکر تیرا پیغام، ابو بکر تیرا پیغام رب کے محبوب تک پہنچائے گا۔ تو وہ شیخ پتہ کیا کہنے لگے؟ وہ شیخ بھی کچھ سنی تھے، ہم جیسے ہی تھے، بولے نا جی، ہم جیسے ہی تھے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابو بکر وہ جو پیغام تجھے میں نے دینا نا ان تک پہنچانے کے لیے، وہ میں نے اپنے محبوب کی ایک نعت لکھی ہوئی ہے، وہ نعت ان تک پہنچا دیں۔
ذرا غور تو فرمائے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کی ثنا محبوب کا رب کرتا ہے، تو جو کام رب کرتا ہو نا اس میں کمی، بولو کمی. تو ذرا محبوب کی شانیں تو دیکھو. پچھلی امتوں کے لوگ حضور کی شان میں نعتیں لکھ رہے ہیں، حضور کی شان میں نعتیں لکھ رہے ہیں، اور ادھر مکے میں شور پڑا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک شخص ہمارے ساتھ پھرنے والا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ادھر صدیق اکبر کو یمن کے شیخ خوشخبریاں دے رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر آپ بات سمجھیں آخر تک تو آپ کو اینڈ پہ جا کے سمجھ آئے گی کہ جب یمن کے شیخ نے کہا تھا نا تو صدیق اکبر ایمان تبھی وہیں پہ لے آئے ہوئے تھے، وہیں پہ کھڑے کھڑے ایمان لے آئے تھے. لیکن بات کو مزید آگے بڑھائیں تو یہ جو سارے ابو جہل وغیرہ تھے، یہ سارے قماشتے جتنے بھی تھے، انہوں نے نا مکے سے باہر آ کے ابو بکر کا انتظار شروع کر دیا. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدود میں پہنچے نا تو جا کے کہنے لگے ابو بکر مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے، وہ تیرا دوست نہیں ہے محمد، اس نے عجیب اعلان کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابو بکر تم خود بتاؤ. ذرا بات سمجھ نہیں ہے آپ نے، یہ نا انداز ہوتا ہے لوگوں کا، کسی بندے کو اپنی طرف کرنا ہو نا تو پاس سے 2-3 باتیں لگا دیتے ہیں، تسی کولوں دوسرا انج ہو سکتا ہے تو بندے کا بھی تھوڑا ذہن بن جاتا ہے. وہ نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذہن بنانے لگے. کس کا ذہن؟ وہ جس کو رب نے ایمان عطا فرما دیا تھا، وہ جس کا دل بدل چکا تھا، وہ اس کا ذہن بدلنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ ممکن. کہا ابو بکر خود بتاؤ کیا یتیم بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بولے نا جی، کیا یتیم بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ محبوب خود یتیم ہے لیکن رب نے محبوب کو یتیم پرور بنا کے بھیجا ہے. اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کہا خود یتیم ہے لیکن ہر یتیم حضور کے در پہ آ کے اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین شخص سمجھنے لگتا ہے. کہا یہ در ہی ایسا ہے، یہ خود یتیم ہے، خود مسکین ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، لیکن رب نے شانیں یہ عطا فرمائی ہیں جو محبوب کے پاس آتا ہے رب سکون قلب عطا فرما دیتا ہے. کہنے لگے ابو بکر خود بتاؤ کیا یتیم بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اور ہم انتظار کر رہے تھے تمہارا، اب تم آ گئے ہو تو اب ذرا فیصلہ تم نے کرنا ہے. تو یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سمجھائی کہ ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرتے. ایک طرف کی آج ہمارے ہاں نا لڑائیوں کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، ہم ایک طرف کی بات سنتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب ایک طرف کی بات سنو تو اس کی تصدیق کر لو. کیا کر لو؟ اور یقین جانے جب بعد میں تصدیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے بات تھی کوئی نہیں. جب دو لوگوں کے درمیان صلح ہوتی ہے نا اور باتیں کھلتی ہیں تو حقیقت پتہ چلتی ہے لڑائی کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو کہنے والوں نے اپنے پاس سے بہانا بنا کے باتیں پیش کی. صدیق اکبر فرمانے لگے تمہاری بات میں نے سن لی ہے، اب ذرا مجھے اپنے محبوب سے بھی تو ملنے دو نا، میں ذرا ان کے قدموں میں بھی تو جاؤں گا. اور روایات بتاتی ہیں حسن الغابہ میں لکھا ہے صدیق اکبر اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں چلے گئے. اور ادھر بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور علیہ السلام کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیکا، رسول اللہ الیکا وإلی الناس جمیعا. محبوب نے فرمایا اے ابو بکر اللہ نے مجھے تیری طرف رسول بنا کے بھیجا. بولے کس کی طرف؟ آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اے ابو بکر تیری طرف، وإلی الناس جمیعا، اور سب لوگوں کی طرف. یہاں محدثین کہتے ہیں اگر حضور صرف اتنا فرما دیتے کہ مجھے اللہ نے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے تو سب لوگوں میں ابو بکر نے بھی آ جانا تھا کہ نہیں؟ آ جانا تھا نا. لیکن محبوب نے بتانا تھا میرے ابو بکر کی شان کتنی بلند ہے. کہا انی رسول اللہ الیکا، اے ابو بکر میں تیری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، وإلی الناس جمیعا، اور میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی معجزہ ہو، کوئی نشانی ہو، تو ذرا کی معجزہ دکھائیں نا ذرا کوئی. آپ پریشان ہو گئے، میں ابھی بات کی وضاحت کرتا ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے پریشانی یہ ہے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ صدیق اکبر نے تو معجزہ مانگا ہی نہیں تھا، معجزہ، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معجزہ
بولے نا یار، معجزہ مانگا تھا، یہ دونوں باتیں سچی ہیں۔ جہاں فرمایا نا نہیں مانگا تھا وہاں سچ فرمایا، اور جہاں فرمایا نا مانگا تھا وہاں بھی سچ فرمایا۔ ابو بکر نے معجزہ مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، لوگوں کو دلیل دینے کے لیے مانگا۔ یعنی جنہوں نے بھیجا تھا کہ جا کے پتہ کرو، تو جب وہ پوچھیں گے ابو بکر بتاؤ، تو ابو بکر کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کوئی دلیل تو دینی پڑے گی نا۔ تو ابو بکر نے جو معجزہ مانگا تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، بلکہ ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے مانگا تھا۔ اور جہاں فرمایا نا ابو بکر نے معجزہ نہیں مانگا، تو مطلب کہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو بکر ہم سے کچھ نشانی پوچھنا چاہتے ہو تو ذرا سننا نا، اس کائنات کا پہلا مرد جب مسلمان ہوا تو اس کی دلیل کیا تھی، اس کی بیس کیا تھی، بنیاد کیا تھی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر وہ جو یمن میں تمہیں شیخ ملا تھا، سبحان، محبوب کہاں ہے؟ محبوب کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا ہو تم سے نہاں بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب رب کو ہی دیکھ لیا، پیچھے محبوب بچا کیا جو نہ دیکھنے والا تھا؟ جی، اس کائنات کا پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ محبوب کے علم غیب کی بنیاد پہ ہوا۔ محبوب کے، تو مولوی کے علم غیب نہیں ہے تو کہیں گے مولوی کو پتہ نہیں ہے، مولوی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کو رب نے کائنات کا علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب فرماتے ہیں ہم نے وہ سب سکھا دیے جو نہیں جانتے تھے، جو اچھا۔ اب یہاں بڑا مزیدار واقعہ ہے، حضور فرمایا ابو بکر وہ جو یمن میں شیخ ملا تھا، وہ جو بولے وہ جو یمن میں، یہاں مزہ آنا ہے آپ کو اگر آپ نے سنا تو، کہا ابو بکر جو تمہیں یمن میں شیخ ملا تھا۔ تو ابو بکر اگلا سوال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور یمن میں تو مجھے کئی شیخ ملے تھے۔ بولے نا یار، یمن میں مجھے کچھ چھوٹی سی بات ہے، یمن میں مجھے کئی شیخ ملے تھے۔ تو محبوب فرماتے ہیں اچھا مطلب اب تم چاہتے ہو کہ تمہیں بتا ہی دیں؟ تو کہا ابو بکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس شیخ نے تمہیں ہماری نعت لکھ کے دی تھی، جس شیخ نے تمہیں ہماری، اب کوئی کے علم غیب نہیں ہے، کوئی کے پتہ نہیں ہے، کوئی کے نظر نہیں آتا، کوئی کے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، لیکن نہیں جانتے تھے صحابہ کے حضور جانتے ہیں، صحابہ کو پتا تھا۔ جب حضور نے فرمایا ابو بکر وہ یمن کا وہ شیخ جس نے تمہیں نعت دی تھی، تو اگلے الفاظ پتا کیا تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو بکر کہنے لگے اچھا پھر میرا بھی جواب سن لو، محبوب میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ رب بھی سچا ہے، اس رب کے رسول بھی سچے ہیں، اور محبوب میں آپ کے اس ایمان کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کی اس دعوت کی گواہی دیتا ہوں۔ محبوب آپ نے بلایا ہے، ابو بکر سر کے بل چل کے آیا ہے، جو آپ نے سنایا ہے اب ابو بکر چھپائے گا نہیں بلکہ آخری دم تک آگے سناتا چلا جائے گا۔ اور پھر اس ایمان کی جو روشنی ملی، یہ جو روشنی ان کو میسر ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے عزیزوں سے کہ بات سمجھنے کی ہے، اگر کسی بندے کو کوئی اچھی بات ملے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات کو آگے پہنچائے، اگلے لوگوں تک پہنچائے۔ اتنا بڑا مارکا، ایمان ملا، اتنی بڑی شان ملی، تو ہمارے جیسے ہوتے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے بس ٹھیک ہے اب جنت تو پکی ہے، محبوب نے ساتھ بھی عطا فرما دی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اگلے 2 دن کے اندر کتنے؟ ذرا میری بات سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کسی بندے کو نماز پڑھنی سکھا دی، کیا سکھا دی؟ اب جب تک وہ بندہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ملے گا۔ آپ نے کسی بندے کو کلمہ پڑھا دیا، جب تک وہ مومن رہے گا اس کی ہر نیکی میں آپ شریک ہیں، بولو نا شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ شریک ہیں۔ ابو بکر کی شان دیکھیے، جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اگلے 2 دن کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے نا، ان میں سے میں صرف 2 نام لوں تو یقین مانے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان میں ایک نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ایک نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ایک
نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ایک نام ہے سعد بن ابی وقاص سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے صحابہ نہیں ہیں، ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان میں وہ ہیں جن کو محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب ذرا سنیں مطلب کیا؟ مطلب یہ، حضرت عثمان غنی کی زندگی کی ہر نیکی میں ابو بکر، بولیں ابو بکر برابر کے شامل، برابر کے۔ عثمان غنی کی نیکی میں کمی نہیں ہے، ان کے اجر میں کمی نہیں ہے، لیکن رب نے محبوب کو بہاریں کیونکہ بڑی عطا فرمائی ہیں، تو جتنی نیکیاں عثمان غنی نے فرمائیں رب نے ابو بکر کو برابر اجر عطا۔ سعد بن ابی وقاص کی، ابو عبیدہ بن جراح کی۔ ابو عبیدہ بن جراح پتہ ہے کون ہے؟ یہ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں کہ جب بدر کا معرکہ ہوا تو سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو حضور نے کہا تھا نا ذرا آؤ مقابلے میں، تو ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتنے عظیم، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیں نا کہ حضرت عمر کی شان اتنی ہے، حضرت عمر کی شان کتنی ہے۔ ایک دن جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بولے نا، حضور کی بارگاہ میں آئے تو محبوب نے فرمایا کہ ذرا میرے عمر کی شان بیان کرو، میرے عمر کی۔ مزہ نہیں آتا کہ بندے کا شاگرد بیٹھا ہو، شاگرد ذرا کامیاب ہو جائے، شاگرد ذرا کسی مقام پہ پہنچ جائے تو استاد فخر سے نہیں کہتا ذرا 10 نکی ہو جائے، ہیں جی؟ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، ہمارے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے، ہمارے جو بچے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ نا ذرا کیسا پڑھتا ہے، بتاؤ ذرا کیسا سناتا ہے، آواز کیسی ہے، انداز کیسا ہے، تو لوگ تعریف کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ محبوب بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، اور آیا کون ہے؟ ایسے تو نہیں، کون آیا؟ حضرت۔ تو محبوب فرمانے لگے ذرا میرے عمر کی شان بیان کرو، میرے عمر کی۔ تو جبرائیل امین نے پتہ کیا کہا؟ کہ حضور اگر اللہ مجھے نوح علیہ السلام جتنی عمر دے، کتنی؟ نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ 1000 سال سے بھی زیادہ، 950 سال تو آپ کا عرصہ تبلیغ ہے، آپ کی عمر میں اختلاف ہے، چلیں 1000 ہی لگا لیں، چلیں 1000 لگا لیں۔ 1000 سال اگر میری عمر ہو، میری عمر ہو 1000 سال اور میں عمر کی نیکیاں لکھوں، میری عمر کتنی ہو؟ عمر میری ہو اتنی، اور میں لکھوں فضائل عمر کے، عمر کی شان بیان کروں، تو کہا حضور عمر تھوڑی پڑ جائے گی، عمر کے فضائل زیادہ ہو جائیں گے، عمر کے فضائل۔ اچھا ہو سکتا ہے نا میرے پاس طاقت نہ ہو، میں کسی بات میں محدود ہو جاؤں، جبرائیل امین تو طاقتور ہے نا، ہیں جی؟ کمی بھی کوئی نہیں، کہا عمر کم پڑ جائے گی۔ اور ذرا اگلا جملہ سنیے، محدثین کہتے ہیں عمر فاروق ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ بات نہیں سمجھا، کوئی نہیں سمجھا۔ عمر فاروق کی نیکیاں اگر لکھنا شروع کریں، ان کے فضائل بیان کرنا شروع کریں تو عمر نوح کم پڑ جائے، اور عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے، تو پھر ابو بکر کیا مقام کیا ہوگا، ابو بکر کی شان، آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔